کمانڈو، ایک پاکستانی مجاہد کا سچا داستان جس کو اے حمید نے قلم سے محفوظ کیا۔ قسط نمبر 6۔ دکان سے نکل کر میں نے اسٹیشنری کے ایک دکان سے گوند کی شیشی خریدی اور ٹیکسی میں سوار ہو کر سیدھا ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ مجھے اس ٹکٹ چیکر کا خیال آیا جس نے رات مجھ سے باتیں کی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے پٹھان کوٹ تک فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ باتھ روم خالی تھا، 2-3 مسافر اپنا سامان رکھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا، میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ بریفکیس سنگار میز پر رکھا، جیب سے کرشن کا شناختی کارڈ نکال کر اس کی تصویریں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دیا۔ اس کی جگہ اپنی تصویریں گوند سے اچھی طرح چپکائی، شیشی بریفکیس میں رکھی اور آئی ڈی کارڈ پر ایک نگاہ ڈالی۔ میں بھارتی فوجی کا میجر کی فل وردی میں خوب سج رہا تھا۔ نیچے میرا نام میجر کرشن لکھا تھا اور کمانڈنگ آفیسر کے دستخط بھی موجود تھے۔ اب میرا نام کیول کرشن تھا، جس کے پٹھان کوٹ چھاؤنی میں ٹرانسفر کے آرڈر ہو چکے تھے، مگر وہ میڈیکل گراؤنڈ پر چھٹی لے کر ڈلہوزی میں اپنی نقلی بیوی کے ساتھ اپنی صحت بحال کر رہا تھا۔ اب اس کی جگہ مجھے پٹھان کوٹ چھاؤنی جا کر چارج لینا تھا، خود کو موت کے منہ میں دھکیلتے ہوئے۔ اور یہ بات تھی میرے مشن کی تکمیل کے راستے میں تو جگہ جگہ موت منہ پال کھڑی تھی۔ میں باتھ روم سے نکل آیا اور ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر ہندی اخبار پڑھنے لگا۔ میں ہندی پڑھ لکھ سکتا تھا۔ اخبار کی خبروں سے معلوم ہوا کہ مشرقی پاکستان میں گڑبڑ اور حکومت کے خلاف مظاہروں میں زبردست اضافہ ہو گیا اور بھارتی فوج اور حکومت گہری تشویش کی نظر سے صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنے میں دلی سے امرتسر جانے والی گاڑی آ گئی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ میں بھی ویٹنگ روم سے نکل کر فرسٹ کلاس کے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ ڈبے میں ایک ہندو فیملی بیٹھی ہوئی تھی، موٹی عورتیں اور اس کا کالا بجنگ عدیل عمر کا شوہر اور ایک بچی تھی۔ مجھے دیکھ کر لالا جی نے ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا، میں نے جواب دیا اور ایک کونے والی سیٹ پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ پلیٹ فارم پر رسالے اخباری کتابیں بیچنے والا آ گیا۔ میں نے اس سے انگریزی کا ایک رسالہ خریدا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا، مگر میں پلیٹ فارم کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ بند گیٹ کے پاس ملٹری پولیس کے 2 آدمی چاقو چبن کھڑے ہر آنے جانے والوں کو گھور رہے تھے۔ خدا خدا کر کے گاڑی چلی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ امرتسر سے مجھے پٹھان کوٹ کے لیے گاڑی بدلنا تھی۔ امرتسر میں ایک خطرہ بھیانک منہ کھولے میرا منتظر تھا اور خطرہ اسمگلر کرونڈیا کا تھا۔ اگر اتفاق سے وہ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوا تو مجھے پہچان لے گا اور اپنی گرفتاری کے خوف سے اگر مجھے پولیس کے حوالے نہ کرے تب بھی وہ مجھے بلیک میل کر کے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ ٹرین شور مچاتی چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی امرتسر کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ لالا جی میرے بڑی خدمت کر رہے تھے، کبھی مٹھائی پیش کرتے اور کبھی چائے۔ جنگ کا خوف ان پر سوار تھا، بار بار معلوم کرتے کہ کئی پاکستان حملہ تو نہیں کر دے گا۔ امرتسر کا اسٹیشن آیا تو ان سے جان چھوٹی۔ میں نے کھڑکی سے پلیٹ فارم پر نظر ڈالی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا رش تھا۔ میں اس بھیڑ میں فرسٹ کلاس کا انتظار گاہ میں آ کر بیٹھ گیا اور رسالہ کھول کر بظاہر اس کے مطالعے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت پشیمانی کے ایک شدید احساس نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ پاکستان یہاں آ کر اور ایک ہندو میجر کا روپ دھار کر سخت غلطی کی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بھیانک خطروں میں ڈال لیا ہے۔ کسی بھی وقت میرا بانڈا پھوٹ سکتا ہے اور پھر بھارتی جیلوں کی اذیت کا ایک طویل اور جان لیوا سلسلہ ہوگا اور میں مر بھی نہیں سکوں گا اور زندہ لوگوں میں بے شمار نہ ہو سکوں گا۔ ایک دم سے میرے ہاتھ پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ دل نے کہا فوراً یہاں سے بھاگ چلو، کسی ہوٹل میں جا کر وردی اتار پھینکو، عام سے کپڑے پہنو، کرونڈیا اسمگلر کے پاس جا کر معافی مانگو، کوئی من گڑت کہانی اسے سناؤ، باقی بچے ہوئے روپے اس کے حوالے کر دو اور اس کی مدد سے انڈیا کا بارڈر کراس کر کے اپنے پیارے وطن پہنچ کر اطمینان کی زندگی بسر کرو۔ یہ اتنا وقت اور احساس تھا کہ میں رسالہ ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، سیدھا باتھ روم میں گیا، آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ میں بھارتی فوج کا میجر تھا۔ اچانک خیال کی ایک موج اور اٹھی جو پہلی موج سے زیادہ طاقتور تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے یہاں سے بھاگنا ہی تھا تو یہاں کیوں آیا تھا، اتنی منصوبہ بندی کس لیے کی تھی، اتنی مصائب کیوں اٹھائے تھے، اتنے خطرے کیوں مول لیے تھے۔ میں نے اپنے ضمیر سے جو وعدے کیے تھے کیا یہاں سے بھاگنے کے بعد پاکستان میں وہ مجھے اطمینان سے زندہ رہنے دیں گے؟ نہیں، میں جس مقدس
मिशन को लेकर घर से निकला हूँ, मुझे बहरहाल में पूरा करना होगा। इसी में मेरे किरदार की अजमत पोशीदा है, इसी में मेरी सरखरुई है। मैं अपने लाखों हमवतन लोगों को एक जदीद तरीन और ख़तरनाक तरीन तोप की तबाही से बचाने के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे मुहिज़ अपनी जान के लाखों हमवतनों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये फौजी वक़ार और कौमी जज्बे के मनाफी है और फिर मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। अगर यहाँ से वापस भाग गया तो अपने आप को कभी मुहाफ नहीं कर सकूँगा। इस ख्याल ने मुझे एक बार फिर अपने पाँव पर मजबूती से खड़ा कर दिया और मैं एक अज़म लेकर बाथरूम से निकलकर वेटिंग रूम में आ गया। बाहर आते ही मेरा दिल धक से रह गया। सामने भारतीय मिलिट्री पुलिस के 2 चाकू-चौबंद जवान खड़े मेरे तरफ देख रहे थे। उन्होंने ईडिया जोड़कर सैल्यूट किया। एक सूबेदार ने मेरी तरफ तेज आंखों से देखते हुए पूछा, सर आपकी बूट कौन सी है और आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपने आप को हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे सामने एक अज़ीम कौमी मकसद था, लेकिन इस पुरखतर मिशन में मुझे अपनी हुकूमत फ़ौज की ज़रा सी भी मदद हासिल नहीं थी और मैं रज़ाकाना तौर पर अकेला ही इतनी बड़ी मुहिम पर निकल आया था। मैंने एक फ़ौजी अफसर की शान के साथ चेहरा उठाकर इनकी तरफ देखा, हाथ के इशारे से इनके सैल्यूट का जवाब दिया और इनके करीब पहुंच गया। मैं 3वीं राजपूत आर्टिलरी रेजिमेंट का मेजर केवल कृष्ण हूँ। ये कहकर मैंने इनकी शान बेनियाजी से बटुआ निकाला और मिलिट्री का शनाख्ती कार्ड निकालकर एक के हाथ में थमाते हुए अपनी कुर्सी पर आकर अखबार पढ़ने लगा। दोनों जवान मेरे करीब आए, मेरा आईडी कार्ड बड़े अदब से मुझे वापस किया और दोबारा सैल्यूट करके दरवाजे की तरफ बढ़े तो मैंने आवाज़ दी, जवान इधर आओ। वो पलट कर मेरे पास आ खड़े हुए। मैंने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, मैं पहली जालिंदर चौनी से ट्रांसफ़र होकर पठानकोट कैंट जा रहा हूँ। क्या तुम कभी पठानकोट कैंट गए हो? सर मैंने 4 महीने इधर ड्यूटी दी है। कैप्टन वर्मा हमारे GOC वो थे, मुझे जांगली कहा करते थे। सर बड़ी नंबर 1 चौनी है। सर चाय लाओ आपके लिए? एक सिपाही बोला। नो थैंक यू, तुम जा सकते हो। वो एक बार फिर सैल्यूट करके बाहर निकल गए। इसका मतलब है कि वह मेरा वास्ता किसी कैप्टन वर्मा से पड़ेगा। वो सिपाही को जांगली कहता था, गोया अकड़ा तबीयत का रांगड़ा होगा। मेरे लिए इतनी मालूमात ही बहुत थी। एक कुली अंदर आया तो मैंने उसे पठानकोट जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा। इसने बताया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेगी। अभी आधा घंटा बाकी है। ये निस्फ घंटा मैंने वेटिंग रूम में ही गुजार दिया। अचानक दरवाज़ा खोला और मिलिट्री पुलिस का वही जवान दाखिल हुआ जो पठानकोट चौनी में 2 माह काट चुका था। सैल्यूट करके बोला, सर ट्रेन लग गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। मैं उड़ा बाहर जाने लगा तो उसने पूछा, सर आपका लगेज कहाँ है? मेरा लगेज पहले ही पहुँच गया है, फिक्र न करो। यस सर। वो मुझे अपनी रहनुमाई में फुल पर से गुजार कर दूसरी जानिब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ले गया। यहाँ पठानकोट वाली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। या इसका दूसरा फौजी साथी एक डब्बे के बाहर अटेंशन खड़ा था। मैंने देखा कि डब्बा पूरे का पूरा खाली था। मुसाफिर डब्बे से बाहर खड़े हमें देख रहे थे। दूसरी मिलिट्री पुलिस के जवान ने सैल्यूट करते हुए कहा, सर आपके लिए पूरा कंपार्ट खाली करा दिया है। मैंने हाथ के इशारे से इनका शुक्रिया अदा किया और डब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठ गया। फिर मैंने जेब से बटुआ निकाल कर खोला। 100 रुपये का एक नोट अपनी मुट्ठी में दबाया। दोनों जवान मेरी कार्रवाई को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने हाथ मिलाते हुए एक जवान के हाथ में नोट थमा दिया। वो खुश होकर बोला, थैंक यू सर। वो मुझे सैल्यूट करके दूसरे मुसाफिरों को वहाँ से इधर उधर हटाते चले गए। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। फौजी टोपी उतार कर बाल सुनवारे, गहरी सब्ज रंग की गर्म टाई की नाट दुरुस्त की, वर्दी पर रुमाल पहरा और सर पर टोपी जमा कर धुंधले आईने में चेहरा देखा, फिर मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। पैसेंजर ट्रेन अपनी जगह जमी हुई थी। खुदा खुदा करके कुपर टूटा। गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने विसल दिया और गाड़ी प्लेटफॉर्म से आगे को कुछ की। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गाड़ी शरीफपुरे वाले फाटक से आगे निकलकर बाएं जानिब वाले अमरूद के बागों के साथ साथ जा रही थी। इस वक्त तक वाली दिल्ली कलकत्ता में लाइन 20 थी। आगे जाकर ट्रेन में लाइन से अलग होकर बाएं तरफ बटाला पठानकोट जाने वाली लाइन पर आ गई। वही रेलवे लाइन थी जिस पर मैंने आधी रात के बाद बटाला तक का पैदल सफ़र किया था। बटाला स्टेशन आ गया। गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। पैसेंजर ट्रेन थी, हर स्टेशन पर ठहरती जा रही थी।
آخر شدید انتظار کے بعد پٹھان کوٹ اسٹیشن آ گیا۔ میں ریلوے اسٹیشن سے نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ چھاونی چلو، میں ٹیکسی ڈرائیور کو کہا۔ اچھا سر، اس نے جواب دیا۔ سٹرک ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کیا۔ ٹیکسی پٹھان کوٹ کے بازاروں سے گزرتی ہوئی چھاونی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محمود کے منہ میں جا رہا تھا۔ ٹیکسی چھوٹی چھوٹی ٹکریوں کے درمیان سے گزرتی چھاونی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پٹھان کوٹ چھاونی کا علاقہ شروع ہو گیا۔ مجھے دور چھوٹے چھوٹے ٹیلوں میں گری ہوئی فوجی بیرکس اور ایک طرف کھڑے فوجی ٹرک نظر آئے۔ بیرک کے درمیان ایک جگہ ریجمنٹ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے۔ سڑک کے درمیان ایک جگہ رکاوٹ لگی تھی اور 2 سپاہی کاندھوں پر اسٹین گنیں لٹکائے کھڑے تھے۔ ٹیکسی رک گئی۔ 6 سپاہی ٹیکسی کے قریب آئے اور مجھے سلوٹ کیا اور تیزی سے بانس اوپر اٹھا دیا۔ ٹیکسی آگے نکل گئی۔ میں غور سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ ریجمنٹ کے بیرک نما دفتر کے باہر ٹیکسی رک گئی۔ 2 ہندو سپاہی دفتر کی سیڑھیوں کے آگے مستعد کھڑے تھے۔ ایک جانب 2 فوجی جیپیں اور ایک ٹرک کھڑا تھا۔ میں نے ٹیکسی والے کو رخصت کیا اور بریف اٹھائے دفتر کی طرف بڑھا۔ دونوں فوجی نے مجھے سلوٹ کیا اور اپنی جگہ پر اس طرح اٹینشن کھڑے رہے۔ ریجمنٹل آفس کا دروازہ بند تھا۔ میں بڑی شان اور اعتماد سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا برآمدے میں آیا اور دروازے پر آہستہ سے دستک کری۔ باہر کیپٹن بلرام ورما کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہی کیپٹن ورما ہے جس کا تذکرہ امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پر ملٹری پولیس کے جوان نے کیا تھا۔ یس کمنگ، اندر سے آواز آئی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا کمرہ بجلی کی ہیٹر سے گرم ہو رہا تھا۔ میری وردی اور رینک دیکھتے ہی پختہ عمر کا گول مٹول ہندو کیپٹن ورما جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے گٹاک سے سلوٹ کیا اور بولا، سر۔ دیوار پر مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو اور بھارتی وزیر اعظم مس اندرا گاندھی کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کیپٹن ورما ہو؟ آئی ایم شیور۔ یس سر۔ کیپٹن ورما کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پلیز ٹیک اے سیٹ۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اٹ از کیپٹن۔ وہ تھینک یو سر کہتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ میں کون ہوں اور چھاونی میں کیا کرنے آیا ہوں۔ اس نے میرے کاندھے پر میجر کے عہدے کے پھول اور کراؤن کے نیچے اریٹلی کا مونوگرام پڑھ لیا تھا۔ میں میجر کیول کرشن ہوں، 13ویں راجپوت اریٹلی۔ کیپٹن ورما اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ سر، آپ کا تو ہم نے بہت انتظار کیا، مگر آپ تو سک لیو پر تھے۔ میں نے ہاتھ تاپتے ہوئے کہا، یس کیپٹن، میں میڈیکل گراؤنڈ پر چھٹی لی تھی، مگر تم جانتے ہو آج کل بھارت ورش کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے چھٹی کینسل کرا دی۔ اب میں بالکل فٹ ہوں۔ ویری گڈ سر، موسٹ ویلکم۔ پھر وہ میز کی دراز میں سے ایک فائل نکال کر دیکھنے لگا۔ سر، آپ کی ID کارڈ گم ہونے کی ہمیں رپورٹ ملی تھی۔ میں ذرا ٹھٹکا، پھر فوراً ہی ہنس کر بولا، او یس، مگر گڈ لک ہوئی۔ ID کارڈ میرے بیڈ روم کے کلوزٹ سے مل گیا۔ یہ دیکھو۔ میں نے بٹوے سے میجر کرشن والا کارڈ نکال کر کیپٹن ورما کی طرف بڑھایا، جس پر میری تصویر چسپاں تھی۔ تھینک گاڈ سر، مگر آپ نے رپورٹ نہیں کی۔ ابھی ہماری رپورٹ لکھ لو اور جالیندر کینٹ ہمارے ریجمنٹ کو بھی انفارم کرو۔ اوکے سر۔ چلے آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ آپ نے لنچ کیا؟ آپ کا لگیج کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا سامان بعد میں آئے گا۔ میں زیادہ سامان ساتھ رکھا بھی نہیں کرتا کیپٹن، یو نو، ہر وقت فال ان کی پوزیشن میں رہتا ہوں۔ ہاں، لنچ میں نے ابھی نہیں کیا۔ آئی فل ہنگری۔ سر، آپ نہالے، میں ابھی میس میں سے لنچ بھجواتا ہوں۔ وہ مجھے دفتر کے عقب میں ایک لمبی بیرک کے کونے والے کمرے میں لے گیا۔ لکڑی کے فرش پر دری ایک صوفہ اور پلنگ بچھا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پیچھے ایک ویران کائی کی طرف کھلتی تھی، جس کے آگے ٹیلوں کا سلسلہ تھا جہاں چیڑ اور سپیدے کے درخت اگے ہوئے تھے۔ باتھ روم ساتھ ہی تھا۔ سر، اتنی اچھی جگہ نہیں، مگر سر یو نو یہ پٹھان کوٹ کینٹ ہے، اس نے خیال لگایا تو میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے دروازہ بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اپنا عکس دیکھا۔ میں میجر کرشن نہیں تھا، مگر اس وردی میں بالکل میجر لگ رہا تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے لیے ایک ریوالور ایشو کروانا تھا، پھر توپ خانے کی تنصیبات کے اہم ترین فائل کا مطالعہ کر کے اس توپ کی پوزیشن معلوم کرنا تھا جس کا رخ لاہور کی طرف تھا اور جس کو تباہ کرنے کے لیے میں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا، اور اب میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میری نقلی حیثیت تسلیم کر لی گئی تھی اور میں
اس سے ہر ممکن فائدہ فوراً ہی اٹھا لینا چاہتا تھا۔ کیپٹن ورما اردجی کے ساتھ کھانا لے کر آ گیا۔ کھانا کانسی کی تالی میں ڈھکا ہوا تھا۔ سر بھوجن کیجیے، کیپٹن ورما نے مسکراتے ہوئے کہا اور کھانا میز کے بیچ میں رکھ دیا۔ کیپٹن ورما ریجمنٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اس کا لہجہ خوشامدانہ تھا۔ میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ وہ بے حد خوش ہوا۔ میں نے باتوں میں اپنے لیے ریوالور ایشو کروانے کا ذکر کیا۔ نیا ریوالور ایشو کروانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ یہی ہوا۔ کیپٹن ورما بولا، سر آپ کو اپنا ریوالور ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ بڑی کمپلیکیشنز ہوگی، مگر ڈونٹ وری سر، آئی ول سی ٹو اٹ۔ میں نے کیپٹن ورما کو یہ تاثر دیا کہ اپنا ریوالور جالندھر کینٹ کے ریجمنٹ میں جمع کرا دیا تھا۔ نو پرابلم سر، ہم ریجمنٹ آفس کو لکھ دیں گے کہ میجر صاحب کو نیا ریوالور ایشو کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں اس قسم کی رپورٹ پیچھے جالندھر کینٹ کو دی جائے۔ میں نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے، خواہ مخواہ آفس روٹین کا لمبا چکر شروع ہو جائے گا۔ اوکے سر، یو آر باس ہیئر، آپ جیسا کہے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے کھانا کھا کر باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ صاف کیے، پھر کیپٹن ورما کے ساتھ آفس میں آ کر اپنی کرسی پر ریجمنٹل ہیڈ کے حیثیت سے بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں کی دفتری کارروائی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، لیکن مجاہد فورس کی ٹریننگ کے باعث مجھے ابتدائی معلومات ضرور حاصل تھی۔ سر، جالندھر کینٹ سے ابھی آپ کی کنفرمیشن رپورٹ ہمارے آفس کو نہیں ملی۔ آپ اپنے ساتھ ہی لے آتے تو اچھا تھا۔ میں ڈلہوزی میں چھٹیاں گزار رہا تھا، لیکن میں مشرقی پاکستان کی سیاسی حالات دیکھ کر سیدھا یہاں آ گیا۔ میں نے جالندھر کینٹ کو اطلاع کر دی تھی، وہاں سے کل پرسوں تک میرا جوائننگ اتھارٹی لیٹر آ جائے گا۔ کیپٹن ورما نے جیب سے سگریٹ نکال کر میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے سر، آپ ہمارے ریجمنٹ کے اعلیٰ افسر ہیں۔ سگریٹ؟ شکریہ۔ میں نے ایک سگریٹ نکال لیا۔ کیپٹن ورما نے اٹھ کر لائٹر سے میرا سگریٹ سلگایا۔ میں یوں ہی ایک فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ کیپٹن ورما نے اسی وقت فون پر دوسرے جونیئر افسروں کو بتا دیا کہ میجر کرشن نے چارج سنبھال لیا ہے۔ اس کے بعد کچھ ہندو جونیئر افسر مجھے ملنے آ گئے۔ نوجوان دبلے پتلے ہندو لیفٹیننٹ اور سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے۔ وہ دو سکھ کیپٹن بھی تھے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ رات کو انہوں نے آفیسرز میں مجھے پرتکلف ڈنر کیا۔ کیپٹن ورما سرور میں تھا۔ میں نے اس کی حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، بہت سی معلومات حاصل کر لی۔ مجھے پتہ چلا کہ جس طاقتور ترین توپ کی تلاش وہاں آیا تھا، اس کا نام یہاں پریا رکھا گیا تھا۔ ڈنر میں کچھ بھارتی فوجی افسروں کی بیویاں بھی قیمتی ساڑھے پہنے موجود تھی۔ کیپٹن ورما نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ سر، انڈین عورتیں مجھے پسند نہیں، میں کسی جاپانی عورت سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیپٹن ورما بولا۔ ڈنر پارٹی رات 12 بجے تک جاری رہی، پھر میں نے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تک میرا مشن بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ ان لوگوں پر میں نے اپنا اثر ڈال لیا تھا۔ صبح مجھے پریا نامی توپ کے پوزیشن معلوم کرنی تھی۔ میرے راز کے پاش ہو جانے کا قدم قدم پر خطرہ تھا، چنانچہ میں نے اپنے عمل کو تیز کرنا چاہتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ ہر بات میرے اختیار میں نہیں تھی۔ توپ کے مورچے تک پہنچ کر اسے تباہ کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس میں بہت سی رکاوٹیں اور قباحتیں حائل تھی جو مجھے دور کرنا تھی۔ یہ بھی اطمینان تھا کہ بات تھی کہ اصل میجر کرشن نے ڈیوٹی جوائن نہیں کی تھی، اس لیے اس کے اصلی دستخطوں کا نمونہ ریجمنٹ آفس میں نہیں پہنچا تھا۔ اس کی جگہ میں وہاں آ گیا تھا اور میں نے اس کے دستخط ایک سادہ کاغذ پر کر کے فائل کروا دیے تھے۔ یہ نقلی کرشن کے دستخط تھے جنہیں میں نے اچھی طرح سے بنا لیا تھا۔ یہ انگریزی کے دستخط تھے۔ میں نے ہندی کے دستخطوں کی بھی مشن کر رکھی تھی کہ شاید کبھی کسی جگہ کرنے پڑ جائے۔ میرے پاس اس وقت 700-800 روپے کی بھارتی کرنسی نوٹ ہی رہ گئے تھے، مگر اب مجھے روپوں کی پرواہ نہیں تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، والسلام۔